बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक तरफ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को धमकियां दी जा रही थीं। उनको बताया जा रहा था कि आपके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमात बनाएंगे, बस आप सदर की कुर्सी से उतरेंगे तो आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ के तो बहुत से लोग पहले ही ये सब भुगत रहे हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी भी सही, लेकिन ये क्या हुआ कि अब खुद डॉक्टर आरिफ अलवी की मिन्नतें समाजतें शुरू कर दी हैं। अजीब सी सूरत हाल है। ये क्या माजरा है कि अब क्या कहा जा रहा है डॉक्टर आरिफ अलवी को कि जी नजर सानी करें। अब तो किस तरह पैरों में गिर रहे हैं जनाब, घुटनों के बल गिर गए हैं। ये क्या माजरा है, इस बारे में बात होगी। इसके साथ जनाब जो चर्चा है ऑडियो लीक का, खुफिया मीटिंग का, किस तरह मैंडेट चोरी का इतराफ़ किया जा रहा है और ख़ुद एक दूसरे को ताने भी दिए जा रहे हैं और मान भी रहे हैं। सबको पता है कि मैंडेट चोरी किया गया है। और इसके साथ फजलुर रहमान साहब ने जो बहुत ही अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, वो किसी सूरत पीछे नहीं हट रहे, बल्कि जो कह रहे हैं कि जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे और सिस्टम के बाहर जो हैं वो बेहतर फैसले करेंगे। अब उनका इशारा अपनी तरफ तो है ही, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ भी है। फिर इमरान खान साहब के जेल में होने के हवाले से उन्होंने किस तरह से बात की है कि उस पर वो खुश नहीं है। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि फजलुर रहमान साहब को अब ये कुछ कहना पड़ गया है और किस तरह वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं, एमक्यूएम को, और कह रहे हैं कि जी अगर तहरीक इंसाफ जीती है, इमरान खान जीता है, तो उसको मैंडेट दें। ये क्या माजरा है और किस तरह वो कह रहे हैं कि अब वो किसी हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, या उनको ज़मीनी सूरत हाल का अंदाज़ा हो रहा है कि जनाब ये हुकूमत तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो भी इस तरह के इशारे दे रहे हैं। तो इन सब पर बात करेंगे। पहली चीज़ जनाब, जो ऑडियो लीक हुई है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, और दिलचस्प बात यह है कि एमक्यूएम के रहनुमा ने इसको माना भी है कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है ये ऑडियो। और वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो ये कि जी ये तो एमक्यूएम लंदन वालों ने रिलीज़ की है और हम जानना चाहते थे कि कौन है वो बंदा, और ये हमारी आपस की बात थी, हमारी जो कमेटी है उसकी बात थी, जो राबता कमेटी है उसके बारे में बात थी। हम वहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि जी हमारी क्या बात हुई है, और ये सारी किसी ने लीक कर दिया और हमें पता लग गया वो कौन है। अब इसमें बात वो क्या कर रहे हैं जिसको मुस्तफ़ा कमाल साहब मान रहे हैं कि जी हम गए और हमारी जो मीटिंग हुई नून लीग से और पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम बाकी सबका, ये उनके अल्फाज हैं कि जी सबका तो, हम सबका तो जो 50 से 60% मैंडेट जाली है। यानी नून लीग का या दीगर जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग की सब मिलकर 50 से 60% मैंडेट जाली है। 50 से 60% सीटें इनको जितवाई गई हैं, हारी हुई, जाली मैंडेट है इनका। लेकिन एमक्यूएम का तो 100% जाली है और इस पर वो कोई डिनाई नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब इनकी जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की, और नून लीग ने कहा जी आप गलत बात कर रहे हैं, या हम कहें हम गलत बात आप कर रहे हैं, हमारा तो बिल्कुल कोई जाली मैंडेट नहीं है, हमें लोगों ने दिया। नहीं, ये सुन रहे हैं और आकर बता रहे हैं कि जी वो कहते हैं कि बाकी सबका तो चले 50 से 60% जाली है, बाकी सब नून लीग पीपल्स पार्टी सबका, एमक्यूएम का तो 100% जाली मैंडेट है, ये एक भी सीट नहीं जीते, हम बाकी सारे मामला तो और हैं। अब ये बात, इसका मतलब है कि ये जो मीटिंग्स इनकी होती हैं ये सब मानते हैं और वहां से ये सिलसिला शुरू होता है कि देखो जी हम तो जाली मैंडेट के साथ आए हैं, फलां आपका तो चलो हमें 50-60% सीटें जितवाई गई हैं, आपको तो जी 100 की 100% गलत है, आपकी तो ये सारी 17-18 सीटें जाली हैं। यहां से तो ये बात शुरू होती है, एक दूसरे को शर्मिंदा कर रहे होते हैं और आगे इनकी जरूरत भी नहीं है कि दूसरी तरफ काउंटर कर सकें कि जी आप गलत बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। सबको पता है, ये सब एक दूसरे के सामने नंगे हैं ताकि कोई बात ही ना कर सके कि जी हमें ये देना चाहिए, हमें ये देना चाहिए, इस तरह की, ताकि बात हो सके, एक दूसरे को शर्मिंदा करें कि कोई नजरें ना उठा सके। अब इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो ये कहा है कि जी देखें ये तो बात सबके सामने है, ये तो वैसे भी होता है, एक दूसरे के मैंडेट को जाली कह रहे हैं पीपल्स पार्टी, हमें मान तो नहीं, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है। लेकिन खास बात है हुजूर, तभी तो ये बातें छुपाई जा रही थी जो सबके सामने आ गई और आपको मानना पड़ गई हैं। तो ये अभी सूरत हाल है कि सबको पता है कि अंदर खाते क्या हुआ है, क्या हो रहा है, और ये एक दूसरे के बारे में आगे चलकर और बातें बताएंगे। अब एक और बात ये सामने आ रही है कि जो नून लीग को 10 से 15 सीटें मजीद जितवाने की बात हो रही है, जो वो हारी हुई है रिकाउंटिंग में, ये भी पहले कभी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ये भी करने को तैयार है, सब कुछ कह चुका कि जी आप जीत का, आप एमएनए हैं, अब वो वापस हो रही हैं। वजह यह है कि जो लाडला प्लस हैं नून लीग वाले, इनको इस सिचुएशन में लाना है कि कम से कम पीपल्स पार्टी की शायद मोहताजी ना रहे। तो जो जरदारी साहब कहते हैं जी एक जरदारी सब पे भारी, अब उनके साथ भी गेम हो रही है कि एमक्यूएम और नून लीग को इस पोजीशन पर लाया जाए। एमक्यूएम की तो कोई हैसियत ही नहीं, पीपल्स पार्टी फिर कहीं शायद बिलावल कुछ यानी ट्रस्ट डेफिसिट है, वैसे तो वो भी सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन फिर भी सबको प्रेशर में रखने के लिए, सबको दबाव में रखेंगे, पीपल्स पार्टी तुम भी ज्यादा ना सर उठाना, हमारे पास ये जो लाडले हैं नून लीग वाले, एमक्यूएम और उनके साथ भी हम काम चला सकते हैं।
اور نون لیگ کو پریشر میں رکھنا کہ جی پیپلز پارٹی بھی الگ ہو سکتی ہے, ایم کیو ایم کو ہم کبھی بھی الگ کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم کو پتا جی ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کچھ اوقات ہی نہیں ہے, سارے مینڈیٹ جعلی ہے آپ کا تو, اور باقی سب کا بھی. تو ساروں کو اپنی اپنی اوقات میں رکھنا. اور یہ جو لوگ ہیں کیا یہ پرفارم کر سکیں گے؟ نہیں جناب. فضل الرحمان صاحب بھی اس بارے میں بول رہے ہیں اور وہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نظر ثانی کریں اور اجلاس بلا لیں. اب ایک طرف کہہ رہے تھے جی اسپیکر بلا لے گا, اسپیکر بلا لے گا. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی اسپیکر اجلاس بلا سکتا ہے اس طرح سے. وہ صدر نے ہی بلانا ہے اور صدر نے انکار کر دیا ہے. اب وہ اجلاس بلائیں گے, جو بھی کریں گے, وہ کسی وقت بھی اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور آئین کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ سارا کچھ چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ اب یہ بحث بھی چھڑ رہی ہے جی کہ صدر کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے عمران خان کو معاف کرنے کا جب تک پرائم منسٹر نہ لکھ کر دے. تو اب لوگ حوالہ دیں تاریخ کا کہ جب رفیق تارڑ نے, صدر رفیق تارڑ ہوتے تھے تو انہوں نے, اور وہ عطا تارڑ کے دادا تھے, تو جب انہوں نے, رفیق تارڑ صاحب جو صدر تھے, انہوں نے جب نواز شریف کی سزائیں معاف کی تھیں تو اس وقت وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف صاحب تو ہٹا دیے گئے تھے. تو بہرحال یہ باتیں بھی چل رہی ہیں. اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جو سسٹم کے اندر ہیں وہ روئیں گے, جو باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے. یہ فضل الرحمان صاحب نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے. پشاور میں انہوں نے یہ کی ہے نیوز کانفرنس. کہتے ہیں جی کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اندر بیٹھنے والوں سے ملک نہیں چلے گا, یعنی یہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں اور یہ حکومت بنا رہے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم, بلکہ نظام تباہ ہو جائے گا. لہٰذا پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے, اور یہ جو لوگ ہیں جن کو جتوایا گیا یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن سے دستبردار ہونے والے لوگ کامیاب ہو گئے. یہ کیا الیکشن تھے کہ جو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے تھے, سب کو پتا ہوتا ہے اپنی سچویشن کا, تو جو ہار کر بیٹھ گئے, گھر میں چلے گئے, ان کو الیکشن جتوا دیے. یہ ان ہو گئے, ہم باہر رہ گئے, تو یہ ان ہو کر بھی باہر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جیتی ہے تو ان کو حکومت دیں. اگر یہ سمجھتے ہیں داندلی نہیں کی تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہوگا. الیکشن مہم میں ہی عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ حلقے سے کون جیتے گا, لیکن نتائج ایسے لوگوں کے حق میں آئے جو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے. خیبر پختونخوا میں ہم ایک باغی کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مجلس عاملہ کے فیصلوں پر صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لینا ہے. ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ پارلیمانی سیاست کریں یا نہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھنا بھی ہے یا نہیں بیٹھنا. یہ بات تحریک انصاف کی طرف سے بھی ابھی تک ہو رہی ہے کہ جی یہ فیصلہ عمران خان کریں گے, اور سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حمید صاحب, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ عمران خان کریں گے. لیکن ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں تحریک انصاف تو آئے گی. تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا اصلی فیصلہ ہے کہ کسی قسم کے ووٹ میں حصے دار نہیں بنیں گے, یعنی کوئی نہ صدر کو ووٹ دیں گے نہ وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے, کسی ووٹ میں نہیں ہوں گے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے ان کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ صوبے اپنے اپنے طور پر احتجاج کا طریقہ کار طے کر رہے ہیں. مرکز کے اجلاس میں جو طے ہوگا اس کے بعد ملک میں یکساں ہوگا. ہماری پوزیشن واضح ہے, ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے گرفتار ہونے پر سربراہ جے یو آئی فیک نے کہا کہ ہم نے گرفتاری کے وقت بھی کہا تھا سیاست کا مزہ نہیں آ رہا, میرا مخالف اندر ہے, میں کسی سیاستدان کی قید میں جانے کا حامی نہیں ہوں. یعنی عمران خان کی قید کے ہم حامی نہیں ہیں. پہلے تو فضل الرحمان صاحب کے اور خیالات تھے, وہ کہتے تھے اس کو اندر کریں, نرمی دکھا رہے ہیں شہباز شریف. آج وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت دیکھے, یا 8 فروری نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. اب جو بھی عمران خان کے خلاف بات کرتا ہے, عمران خان کے حق میں ابھی ووٹ بینک اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہمدردی کا بھی, پھر جس طرح ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا, سب نے ان کو ووٹ دیا, جو حالات ہیں ملک کے اس میں بھی, کہ ان کو لگتا ہے کہ اب عمران خان پر جو بھی حملہ کرے گا وہ اپنا ووٹ بینک اور کم کرے گا. اور یہی حال بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے. وہ بھی اب بڑی محتاط ہو کر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, یعنی تحریک انصاف کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں. بلکہ آج تک مانتے ہیں جی ہم تو چاہتے تھے لیکن عمران خان نہیں چاہتے تھے ساتھ چلنا, تو یہ مجبوراً ہمیں نون لیگ کی طرف آنا پڑا. اچھا, پھر مولانا صاحب نے کہا جی میں کسی سیاستدان کی قید میں جانے کا حامی نہیں ہوں, میں خود قید میں رہ چکا ہوں, سیاسی لوگ جیل میں جاتے رہتے ہیں. پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لائے, ہم نے خیر مقدم کیا کیونکہ مہمان کی عزت کرنا ہمارا کلچر ہے. ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں, یہاں پہاڑ حائل ہے. کوئی فریق معاملہ طے کرنے پر آمادہ ہو تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی تحریک انصاف سے مذاکرات چاہتی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جب ان سے سوال ہوتا ہے ان کے بارے میں, مولانا یا دیگر جماعتوں کے بارے میں, تو کہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, جو دھاندلی ہوئی ہے, اس کے خلاف جو احتجاج ہے یا بات ہے اس میں ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. انہوں نے گرینڈ الائنس کی بات کر دی ہے اسد قیصر صاحب نے. اب معاملات اس طرف الگ سے جا رہے ہیں. پھر صدر ڈاکٹر عارف الوی کا معاملہ, وہ اپنی جگہ اڑا ہوا ہے, وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ ایک طرح سے آخری کھلاڑی جو رہ گیا تھا, اب وہ اپنی فکر بنا رہا ہے کہ جا کر کپتان سے ڈانٹنا پڑے. تو آخر میں وہ اب پوری طرح سے اب لڑ رہا ہے, آخری گیند تک لڑ رہا ہے, اور وہ اپنی جو وفاداری ہے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے. یہ الگ قصہ چل رہا ہے. اور مینڈیٹ چوری کی گواہیاں ان کے اندر سے آ رہی ہیں.
یہ ایک دوسرے کو شرم بھی دلاتے ہیں، ایک دوسرے کو بے عزت بھی کرتے ہیں، لیکن مجبور ہیں ساتھ رہنے پر، کیونکہ عمران خان کا خوف ہے کہ جی وہ ہو اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اکٹھا ہی ہونا ہوگا۔ اکٹھے ہو کے بھی مقابلہ نہیں کر پائے، اب جس طرح بھی ہمیں بٹھایا گیا ہے تو اس لیے اب جیسے بھی ہے ہمیں ساتھ رہنے کا کہا گیا ہے، اور اوپر سے دباؤ ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ جعلی مینڈیٹ ہے، یہ ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں کس طرح سے ان کو ووٹ کے بغیر ان کو آگے لایا گیا ہے، اور وہ اندر کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن کمیشن کو کتنی جلدی ہے کہ وہ صدر کے انتخاب کے لیے بھی کہہ رہا ہے جی آ جائیں سارے، 2 مارچ کی تاریخ بھی دے رہے ہیں، ابھی نہ اجلاس بلایا گیا، نہ ابھی جو نشستیں ہیں وہ پوری ہوئی ہیں، مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن صدر کے انتخاب کی بڑی ان کو جلدی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، کوئی آئین قانون پر الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا، نہ چیف الیکشن کمیشنر نے عمل کیا، لیکن ان کے خلاف کوئی غداری کی بات یہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ساری سہولت کاری میں ساتھ ساتھ ہیں ان جماعتوں کے، لیکن اگر بات ہوگی تو جناب وہ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی ہوگی، ان کے خلاف ضرور بات کریں گے۔ یہ اس وقت ان کے حالات چل رہے ہیں، اور اس سیٹ اپ کے بارے میں فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ نہیں چلنے والا، یہ اندر بیٹھ کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے نہ ان کے پاس طاقت ہے۔ اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے، میں نے پریس کانفرنس کا جو خاص حصہ ہے اس کو سنا ہے، سوال و جواب کا بھی، تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ کیا اب سیاست ہو رہی ہے کہ جی پارٹیوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا امیدوار یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے ان کو بتایا جاتا ہے، تو اتنی مداخلت اندر ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر تو ہے ہی ہے، جماعتوں کے اندر تک یہاں پر ہے۔ تو ان سے سوال کیا گیا مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ کی جماعت کے بارے میں بھی کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو لائیں اس کو نہ لائیں، تو کہتے ہیں یہ باتیں چھوڑ دیں، اب یہ نہ کریں، اب بات بڑی اور چلی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ شاید ان کو بھی اس طرح کی بات کی گئی ہے۔ تو جناب مولانا صاحب آپ دیکھیے اب کدھر کھڑے ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نون لیگ اور MKM آپس میں ایک دوسرے کی کتنی عزت افزائی کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حبیب اکرم صاحب کی ویڈیو بھی ویلاگ میں وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ کسی سیمینار میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ضمیر کا قیدی ہے، وہ اس وقت قیدی نمبر 804، وہ ایک طرح سے آزاد ہے، اور ان کو انہوں نے اب قیدی بنا رکھا ہے، یہ قیدی ہیں اس لحاظ سے کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے اس سوچ سے، اقتدار اور اس کے جو کھیل ہیں، اب یہ اپنے فیصلوں میں بھی آزاد نہیں ہے، یہ اس طرح بند گئے ہیں کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے کہ اب یہ قید ہیں، یہ اس قید سے نہیں نکل سکتے، اس سے باہر نہیں آ سکتے، جو ان کو حکم ہوگا ان کو آپس میں رہ کر ہی وہ کرنا ہے، تو اب یہ اپنے فیصلوں میں بھی آزاد نہیں رہے۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے حبیب اکرم صاحب کی کہ یہ بظاہر تو جس طرح ابھی فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی اب پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے، لیکن یہ اندر ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ اندر ہو کر بھی قید ہوں گے، اور باہر جو ہوں گے وہ پھر بھی آزاد ہوں گے اور اپنے فیصلے خود تو لے رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔